رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں، جہاں رسول خدا نے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا ہے، وہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی گہرے دوست اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ 29 جو ہیں وہ امیر المومنین کے اس گہرے دوست کے فضائل بیان کیے ہیں، اور وہ گہرا دوست ہے نماز۔ سبحان اللہ، نماز سبحان اللہ۔ خدا نے قرآن میں امیر المومنین کے بھی فضائل بیان کیے ہیں، نماز کے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ رسول خدا نے جہاں امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں اور بہت سارے فضائل بیان کرنے کے بعد بھی یہ کہا ہے، فرمایا ہے کہ مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ علی کے بارے میں وہ باتیں کریں گے یا وہ عقیدہ رکھیں گے جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان کرتے تھے، تو میں علی کے وہ فضائل بیان کرتا کہ جس کو ہر سننے والا علی کی قدموں کے نیچے سے خاک اٹھا کے اس کو تبرک کے طور پر آنکھوں پہ ملتا۔ اتنی احتیاط کے باوجود آج بھی ایران میں بھی علی اللہ ہی موجود ہیں، نصیری موجود ہے، علی کو اللہ، یعنی اتنے فضائل بیان کیے رسول خدا نے بہت محتاط انداز میں۔ یہ بھی صاف بتا رہی ہے روایت کی، یعنی جو فضائل امیر مومنین کے رسول خدا بیان کرنا چاہتے تھے وہ سارے بیان نہیں کر پائے، لوگوں کی گمراہی کے خوف سے کہ کہیں وہ غلو نہ کر جائیں، علی کو اپنا معبود نہ مانے، علی کو اپنا خالق نہ مانے، علی کو رب نہ کہیں، علی کو اللہ نہ کہیں۔ میرے سامنے میرے منہ پر مسجد النبی کے باہر جنت البقیع اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں وہاں جو علماء مولوی پھرتے رہتے ہیں، اس نے مجھے کہا انتم تتعلہون علیہ، تم علی کو الہ مانتے ہو، یا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر کیوں پھر تو یہ مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ پھر آپ کو کہوں کہ آپ فلان کو اللہ مانتے ہیں، فلان کو الہ مانتے ہیں۔ الہ کا مطلب معبود ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب پہلا کلمہ یہی ہے کہ جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا، اس کا اقرار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، روزانہ ہم پڑھتے ہیں، تو پھر کس طرح علی کو اپنا الہ مانتے ہیں؟ یہی نہیں پروپگنڈوں کے نتیجے میں جو ہے نا یہ سانحائی جو ہے وہ ترلائی کلاں جیسے واقعات جو ہے نا وہ پیش آتے ہیں۔ انہی پروپگنڈوں کے نتیجے میں باور کرایا گیا ہے لوگوں کو۔ سئل النبی عن الصلاۃ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا، نماز کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ نماز اسلام میں فرض ہے یا نہیں ہے، نماز کی خصوصیات کے بارے میں، نماز کے کمالات کے بارے میں، نماز کے فوائد اور اس کی برکتوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ یہ پوچھنے والا کوئی نماز کے بارے میں شک کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ من شرائع الدین، صلاۃ دین کے شرائع میں سے ہے، یعنی شریعت کا ایک اہم رکن یہ نماز ہے، شریعت کا ایک اہم رکن ایک نماز ہے۔ فیہا مرضات الرب، یہ اللہ کی رضامندی اسی میں ہے۔ مرضات کا مطلب یعنی رضائیں نہیں ہیں، مرضات ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی نماز میں ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نمازی سے راضی ہے اور بے نماز سے ناراض ہے، کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا اسی فرمان کی روشنی میں۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے خدا اس سے زیادہ سخت باتیں ہم نہیں کرتے۔ امیر مومنین کر چکے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، چلو ہم اتنا بھی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا یہ ہم اس رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے اس آدمی کو جو تارک الصلاۃ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ چونکہ اللہ نے کہ رسول نے فرما دیا ہے۔ اور اس کے فرض کیا ہیں بھائی؟ منہاج الانبیاء،
یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ زبردست قصیدہ پڑھا ہے رسول خدا نے نماز کا. یہ انبیاء کا راستہ ہے، نماز انبیاء کا راستہ ہے. اچھا جی، وَلِلْمُصَلِّ حُبُّ الْمَلَائِکَہ، سبحان اللہ. نماز گزار کو فرشتوں کی محبت نصیب ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی فرشتے نماز گزار سے محبت کرتے ہیں. اور اچھا جی، حب الملائکہ وَہُدًا وَإِیمَانٌ وَنُورُ الْمَعْرِفَةِ وَبَرَکَةٌ فِي الرِّزْقِ، اس میں تین چار ایک ساتھ. یہ ہدایت ہے، نماز ہدایت کا باعث ہے، ایمان کا باعث ہے، ایمان کا حصہ ہے، معرفت کا نور اور اس کی روشنی ہے، رزق و روزی میں برکت کا باعث ہے. نماز رزق و روزی میں برکت کا باعث ہے. راحت للبدن، عجیب بات یہ ہے کہ ورزش بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. راحت للبدن، اتنا جو ہے نا کھڑے ہو کہ آدمی جو ہے، ابھی آپ نے جو ہے نا وہ 8 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس سے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ ورزش ہوتی ہے. راحت للبدن، نماز کے بارے میں راحت للبدن ہے. اور روزے کے بارے میں جو ابھی آنے والا ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. دونوں جو ہے وہ جہاں روحانی فائدہ ہے وہاں جسمانی صحت کے لیے بھی نماز مفید ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جی ہاں. اور کراہت للشیطان، شیطان کی ناراضگی کا باعث ہے. شیطان کے لیے یہ ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے. پسندیدہ ترک صلاۃ شیطان کے لیے پسندیدہ جو ہے، نماز شیطان کے لیے پسندیدہ عمل نہیں ہے. نماز سے شیطان کراہت کرتا ہے، نماز سے شیطان کراہت کرتا ہے. اچھا جی، اور شیطان کراہت کرتا ہے. اور جو لوگ ممبر پر کھڑے ہو کے نماز کے خلاف بولتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کم از کم یہ لوگ شیطان صفت ہیں، جو کھل کے ممبر پر بیٹھ کے نماز کے خلاف بولتے ہیں. سلاح علی الکافر، کافر کے خلاف اسلحہ ہے یہ نماز، کافر کے خلاف اسلحہ ہے. اجابۃ للدعاء، جو دعائیں آپ مانگتے ہیں اس کے خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ذریعہ ہے. وقبول للاعمال، ایک جو دعا مانگتے ہیں روزی دے، بیٹا دے، امتحان میں کامیابی دے وغیرہ وغیرہ، یہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیگر اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار بھی نماز پر ہے. الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. عبارتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن سب کا نتیجہ ایک ہوتا ہے، رسول خدا کے فرمان اور امیر المومنین کا. زاد للمؤمن من الدنیا والآخرہ، یہ عجیب تعبیر ہے. یہ عالم آخرت کا جو طولانی سفر ہے نا، موت سے لے کر قیامت تک اس پورے دورانیہ کا سفر خرچہ ہے. زاد من الدنیا الی الآخرہ. آخرت کا سفر کہاں سے ہوتا ہے؟ موت ہے نا. وہ شیخ عباس قمی کی المنازل الآخرہ ہے نا، المطالب الفاخرہ للمنازل الآخرہ. موت سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، وہاں سے آپ اس گاڑی پر سوار ہوتے ہیں اور قیامت تک یہ جو ہزاروں سال ہے، کسی کے لاکھوں سال ہے، اس سفر کے لیے خرچے چاہیے اور وہ خرچہ آپ کی نماز سے ملتا ہے. زاد من الدنیا الی الآخرہ شفیع بینہ وبین ملک الموت. یہ عجیب ہے. یہ نماز جو ہے نا، ملک الموت اسرائیل کے پاس جا کے آپ کی شفاعت کرتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میرا پابند ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. نماز فرشتہ اجل اسرائیل کے پاس جا کے آپ کی سفارش کرتی ہے یا شفاعت کرتی ہے. ملک الموت انس فی قبرہ، قبر کی تنہائی میں یہ آپ کا مونس اور غمخوار ہے. نماز قبر کی تنہائی میں وہ ہے فراش تحت جنبہ، اور قبر ہی کے اندر آپ کو مٹی پر سلا دیا جاتا ہے. یہ نماز وہاں فرش ثابت ہوتا ہے، فرش، فوم کا فرش ہو یا کپاس کا فرش ہو. یہ نماز قبر میں انس بھی ہے. وہ روایت تو سنائی ہے نا، کثرت سے نماز پڑھو اس لیے کہ قبر میں بھی نور ثابت ہوتی ہے اور پورے صراط سے گزرتے وقت بھی نور ثابت ہوتی ہے، اور جنت پہنچنے کے بعد بھی محمد اور آل محمد پر صلوات نور اور روشنی کا کام دیتی ہے. یہ نماز جو ہے نا یہ وہ ہے. اور لباساً علی بدنہ،
یہ وہاں وہ انسان کے بدن پر جو ہے نا یہ سویٹر یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، ادھر نماز جو ہے نا وہ آپ کے لیے لباس ثابت ہوگی۔ سترن بینہ و بین النار، انسان نماز گزار اور آتش جہنم کے درمیان ایک مضبوط پردے کا کام جو ہے نا وہ، یعنی آپ کو جہنم کے قریب جو ہے نا نہیں جانے دے گی، یا جہنم کو آپ کے قریب نہیں جانے دے گی۔ یہ نماز کا جو ہے نا وہ کمال ہے۔ ایسا قصیدہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے نماز کا بین الرب جلالہ۔ اچھا جی، حجت بینہ و بین الرب، یہ حجت ہے، یعنی خدا اور بندے کے درمیان حجت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے بندے کا جو ہے نا وہ محاسبہ فرمائے گا۔ نجات لبدنہ من النار، وہ یار اس سے بڑھ کے اور کوئی فضائل نہیں بیان کر سکتا۔ آتش جہنم سے نجات کا باعث ہے، یہ آتش جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ میرا خیال میں پہلی فرصت میں جو ہے نا ابھی ہم ادھر قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آئے اگر کوئی رضاکارانہ طور پر ہاتھ نہ کڑے تو پھر ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آئے خوش قسمت ہے، اسے کہیں گے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ اس کا چھپوا کے کہیں آویزان کرتے ہیں۔ 29 فضائل نماز کے جو رسول خدا نے بیان کیے ہیں، وہ ہزاروں کی صورت میں چھاپ کے تمام مساجد میں ان کو آویزان کیا جائے۔ اچھا جی، نجات لبدنہ من النار جوازا علی الصراط، جس طرح وہ پورے صراط سے گزرنے کے لیے علی کے ہاتھ کا پروانہ چاہیے نا، یہ بھی رسول خدا نے فرمایا ہے اور نماز کے بارے میں فرمایا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ان کی گہری دوستی ہے، علی بھی ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پورے صراط سے گزرنے کا پروانہ ہے۔ یار ایسی دوستی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ بڑے گہرے تعلقات ہیں نا۔ اچھا جی، اور مفتاح جواد مفتاحا للجنہ، جنت کی کنجی ثابت ہوگی، اور عجیب بات ہے حور العین کی مہر ثابت ہوگی۔ مہر بھی دے دیا، ابھی دے دیا مہر۔ حور العین کی ایڈوانس جو ہے نا، ہم بھی ایسا کرتے ہیں نکاح پڑھنے سے پہلے بعض اوقات جو ہے، ابھی ہم نے ایک نکاح پڑھا ہے، ابھی نکاح نہیں پڑھا تھا، میں نے اجازت لینے کی انہوں نے دے دیا تھا، وہ $1000 جو ہے حق مہر تھا، وہ جو ہے نا وہ ہم نے پہلے ایڈوانس ادا کر دیا ہے۔ حور تو بعد میں ملے گی، ایڈوانس جو ہے گویا آپ حور العین کی مہر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی آدمی کا بیان نہیں ہے، یہ کہہ رہے زیدی صاحب بخشے گئے، وہ پیچھے سے کہہ رہے زیدی صاحب بخشے گئے۔ آپ نے جوش بہت دکھایا نا ان پہ۔ اچھا جی، مہورا للحور العین، جنت کی حوروں کی یہ مہر ہے، ثمنا للجنہ، جنت کی قیمت ہے۔ جنت کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں جنت ملے گی، سودا ہے سودا۔ مال کیا ہے؟ جنت ہے، نہیں مال جنت ہے، قیمت کیا ہے؟ نماز۔ یہ ہے سودا ہو رہا ہے، سودا ہو رہا ہے، یعنی نماز کی صورت میں قیمت دے کے وہ جنت خرید رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نکلتا ہے۔ اور بِالصَّلَاةِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ إِلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا، نماز کے ذریعے انسان روز قیامت جو ہے نا وہ جنت کے بلند درجات کو جو ہے نا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ نماز کے ذریعے جنت کے بلند درجات کو حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ نماز بیک وقت، لأن الصلاة تسبیح، اس کے اندر تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وتحلیل، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تکبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تمجید بھی ہے، تقدیس بھی ہے، قول بھی ہے اور دعوت بھی ہے۔ بیک وقت ان تمام صفات کا حامل ہے یہ نماز۔ میں نے 29 کا نمبر شمار نہیں لگایا، 24 ہوئے۔ نہیں کہیں آپ نے جو ہے نا 2 کو 1 کر دیا ہوگا، ورنہ رسول خدا نے فرمایا 29 بیان کروں گا، پھر دوبارہ وہ کریں گے۔ آپ اس سے لے لینا، پکچر لے کے آرام سے گنے گھر جا کے۔ اللہم انا نسألک بسمک